الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لسان الفردوس پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل لسان الفردوس کا درس نمبر 11 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الحادی عشر یعنی 11واں سبق۔ الدرس الحادی عشر 11واں سبق۔ انا کا معنی ہے میں۔ اپنے آپ کو بتلانے کے لیے جس طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، میں کہتے ہیں اردو میں، اسی طرح عربی میں کے لیے انا استعمال کرتے ہیں۔ انا یعنی میں، نحن یعنی ہم۔ ایک ہوتا ہے میں جو اردو میں ہم کہتے ہیں، اس کے لیے فی استعمال ہوتا ہے، جیسے گھر میں، دکان میں، مسجد میں۔ تو یہاں پہ جو میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے فی استعمال کریں گے۔ اور ایک جو میں اردو میں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد متکلم کی ذات ہوتی ہے، کہنے والا خود ہوتا ہے، تو اس کے لیے انا استعمال کرتے ہیں۔ انا یعنی میں، نحن یعنی ہم۔ اب نیچے چند اسم فاعل کے صیغے اور ان کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذاہبن۔ ذاہبن کا معنی ہے جا رہا ہے، جانے والا۔ ذاہبن کا دونوں معنی ہے، جا رہا ہے یہ بھی ایک معنی ہے اور جانے والا یہ بھی معنی ہے، کیونکہ اس میں فاعل حال یا مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جا رہا ہے یا جائے گا، اور جانے والا، تینوں معنی اس کا ہوگا، لیکن یہاں پہ 2 معنی لکھا ہے۔ ذاہبون یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا جا رہے ہیں اور جانے والے۔ جالسن، جالسن کا معنی ہے بیٹھا۔ جالسن کا معنی ہے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، جالسن بیٹھا ہے۔ اس کے بعد ہے جالسونا۔ جالسونا جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بیٹھے ہیں۔ لیسا، لیسا کا معنی ہے نہیں، لیسا یعنی نہیں۔ حل، حل یعنی کیا، کیا کے لیے حل بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ حمزہ یعنی آ کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا کے لیے حمزہ کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح حل کا بھی استعمال کیا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے قائمن۔ قائمن کا معنی ہے کھڑا ہے، قائمن کھڑا ہے۔ قائمون کھڑے ہیں، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے ترجمہ جمع کا کریں گے، یعنی کھڑے ہیں۔ کانا، کانا کا معنی تھا اور کانا کا معنی ہے، دونوں ترجمہ کرتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے کبھی کانا کا ترجمہ کیا جاتا ہے تھا اور کبھی ہے، یہ دونوں ترجمہ کانا کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نیچے، انا ذاہبن، انا کا معنی ہے میں، ذاہبن یعنی جانے والا ہوں یا جا رہا ہوں۔ انا ذاہبن میں جا رہا ہوں، انا ذاہبن میں جا رہا ہوں۔ نحن ذاہبون ہم جا رہے ہیں، نحن ذاہبون ہم جا رہے ہیں۔ انا جالسن میں بیٹھا ہوں، انا جالسن میں بیٹھا ہوں۔ نحن جالسون ہم بیٹھے ہیں۔ انا قائم میں کھڑا ہوں، نحن قائمون ہم کھڑے ہیں۔ ولدی جالس فی المسجد، ولدی یعنی میرا لڑکا، ولد کے آخر میں یا ضمیر لگی ہے تو اس کا معنی ہوگا میرا لڑکا۔ جالسن بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ فی المسجد، مسجد میں۔ ولدی جالس فی المسجد میرا لڑکا مسجد میں بیٹھا ہے۔ اخی قائم ہنا کا، اخی یعنی میرا بھائی، قائم کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ ہنا کا، ہنا کا یعنی وہاں۔ اخی قائم ہنا کا میرا بھائی وہاں کھڑا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، الیس فیکم رجل شجاع، آ یعنی کیا، لیسا یعنی نہیں، فیکم تم میں، رجل شجاع بہادر مرد، رجل کی صفت ہے شجاع یعنی بہادر مرد، تو مکمل کا ترجمہ ہوگا الیس فیکم رجل شجاع، کیا تم میں کوئی بہادر مرد نہیں، کیا تم میں کوئی
بہادر مرد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ تم نے کوئی کا ترجمہ کیسے کیا؟ الیس فیکم رجل شجاع، اس کا ترجمہ ہے کیا تم میں کوئی بہادر مرد نہیں؟ تو اس میں کوئی کا لفظ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ دراصل جب نکرہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کوئی یا ایک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ رجل نکرہ ہے اس لیے میں نے کیا کیا تم میں کوئی بہادر مرد نہیں؟ اب آگے دیکھیں، الیس ھذا قلمک، یعنی کیا؟ لیسا یعنی نہیں، ھذا یعنی یہ، قلمک تیرا قلم۔ الیس ھذا قلمک، کیا یہ تیرا قلم نہیں ہے؟ الیس ھذا قلمک، کیا یہ تیرا قلم نہیں ہے؟ الیوم نحن ذاہبون الی السوق، الیوم یعنی آج، نحن ہم، ذاہبون جا رہے ہیں، الی السوق بازار کی طرف، بازار۔ الیوم نحن ذاہبون الی السوق، آج ہم بازار جا رہے ہیں۔ نحن قائمون تحت السماء من الصباح، نحن قائمون ہم کھڑے ہیں، تحت السماء آسمان کے نیچے، کب سے؟ من الصباح صبح سے۔ نحن قائمون تحت السماء من الصباح، ہم صبح سے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں۔ حل ولدہ عندک، حل یعنی کیا، ولدہ اس کا لڑکا، عندک تیرے پاس ہے۔ حل ولدہ عندک، کیا اس کا لڑکا تیرے پاس ہے؟ اخی کانا جالسن عند المسجد، اخی یعنی میرا بھائی، کانا جالسن بیٹھا تھا، عند المسجد مسجد کے پاس۔ اخی جالسن، اخی کانا جالسن عند المسجد، میرا بھائی مسجد کے پاس بیٹھا تھا۔ اخی کانا جالسن عند المسجد، میرا بھائی مسجد کے پاس بیٹھا تھا۔ الیس فی بستانہ ذالک العالم الکبیر، یعنی کیا؟ لیس یعنی نہیں، فی بستانہ اس کے باغ میں، ذالک العالم الکبیر وہ بڑا عالم، العالم کی صفت ہے، کبیر یعنی بڑا عالم۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوگا الیس فی بستانہ ذالک العالم الکبیر، کیا اس کے باغ میں وہ بڑا عالم نہیں ہے؟ الیس فی بستانہ ذالک العالم الکبیر، کیا اس کے باغ میں وہ بڑا عالم نہیں ہے؟ ولدک کانا قائما تحت الشجرۃ، ولدک تیرا لڑکا، کانا قائما کھڑا تھا، کہاں؟ تحت الشجرۃ درخت کے نیچے، کھڑا تھا بھی کر سکتے ہیں، کھڑا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ولدک کانا قائما تحت الشجرۃ، تیرا لڑکا درخت کے نیچے کھڑا تھا یا تیرا لڑکا درخت کے نیچے کھڑا ہے۔ انا ذاہب الی بیتی، انا ذاہب میں جانے والا ہوں یا میں جا رہا ہوں، الی بیتی اپنے گھر کی طرف، انا ذاہب الی بیتی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تمرینات یعنی مشقیں، اردو میں ترجمہ کرو۔ اب جو یہاں پہ عربی میں عبارت مذکور ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مل فرق بین ھذا القلم و ذالک القلم، مل فرق یعنی کیا فرق ہے؟ آپ کو اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ ما کا معنی ہے کیا، مل فرق کیا فرق ہے، بین ھذا القلم اس قلم کے درمیان، و ذالک القلم اور اس قلم کے، یعنی اس قلم اور اس قلم کے درمیان کیا فرق ہے؟ بین کا معنی درمیان، ٹھیک ہے؟ مل فرق بین ھذا القلم و ذالک القلم، اس قلم اور اس قلم کے درمیان کیا فرق ہے؟ انا جالسن بینہ و بینک، انا جالسن میں بیٹھا ہوں، بینہ و بینک اس کے درمیان اور تیرے درمیان، یعنی میں اس کے اور تیرے درمیان بیٹھا ہوں، انا جالسن بینہ و بینک میں اس کے اور تیرے درمیان بیٹھا ہوں۔ الیس ھذا ورق الکتاب، یعنی کیا؟ لیس ھذا یہ نہیں ہے، ورق الکتاب کتاب کا ورق، کتاب کا صفحہ، الیس ھذا ورق الکتاب کیا یہ کتاب کا ورق نہیں ہے؟ الیس ھذا ورق الکتاب کیا یہ کتاب کا ورق نہیں ہے؟ ولدی قائم علی باب المسجد، ولدی میرا لڑکا، قائم کھڑا ہے، علی باب المسجد مسجد کے دروازے پر، ولدی قائم علی باب المسجد میرا لڑکا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کے بعد ہے اخی ذاہب الی السوق، اخی یعنی میرا بھائی، ذاہب جا رہا ہے، الی السوق بازار کی طرف یعنی بازار، اخی ذاہب الی السوق میرا بھائی بازار جا رہا ہے۔
ولدو کا کانا جالسن عند بیتی، ولدو کا تیرا لڑکا، کانا جالسن بیٹھا تھا یا بیٹھا ہے، عند بیتی میرے گھر کے پاس، ولدو کا کانا جالسن عند بیتی تیرا لڑکا میرے گھر کے پاس بیٹھا تھا۔ الیس ھذا الیوم یوم العید، کیا یہ دن عید کا دن نہیں ہے، یعنی کیا آج عید کا دن نہیں ہے۔ الیس ھذا الیوم، کیا یہ دن یوم العید، کیا یہ دن عید کا دن نہیں ہے، کیا یہ دن یعنی آج عید کا دن نہیں ہے۔ الیس فیکم ولد صالح، یعنی کیا لیس فیکم تم میں نہیں ہے ولد صالح نیک لڑکا، ولد کی صفت ہے صالح یعنی نیک لڑکا۔ الیس فیکم ولد صالح، کیا تم میں کوئی نیک لڑکا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے اخی، کانا قائمن علی باب البستان، اخی یعنی میرا بھائی، اس کو ملا کر لکھنا چاہیے، انہوں نے ملا کر نہیں لکھا، کاتب کی غلطی ہوئی ہوگی۔ اخی کانا قائمن علی باب البستان، میرا بھائی باغ کے دروازے پر کھڑا ہے، اخی کانا قائمن علی باب البستانی، میرا بھائی باغ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حل ذالک الولد ابن کا، حل یعنی کیا، ذالک الولد وہ لڑکا، ابن کا تیرا بیٹا، ابن کی تیرا بیٹا ہے، کسی مؤنث سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، حل ذالک الولد ابن کی، کیا وہ لڑکا تیرا بیٹا ہے۔ نعم ذالک الولد ابنی، جی ہاں وہ لڑکا میرا بیٹا ہے، نعم ذالک الولد ابنی، جی ہاں وہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ اب جو یہاں پہ اردو میں جملے دیے گئے ہیں، عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ظہر کا وقت صبح اور شام کے درمیان ہے، ظہر کا وقت صبح اور شام کے درمیان ہے، تو اس کے لیے کہیں گے الوقت الظہر، الوقت الظہیرتی، ٹھیک ہے نا، ظہر کا وقت ال لگائیں گے، وقت الظہیرتی، ظہر کا وقت، ظہر کا وقت صبح اور شام کے درمیان ہے، وقت الظہیرتی بین الصباح والمساء، ظہر کا وقت صبح اور شام کے درمیان ہے، وقت الظہیرتی بین الصباح والمساء، ٹھیک ہے، مسائی سے پہلے بھی بینہ لگا سکتے ہیں، یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وقت الظہیرتی بین الصباح و بین المساء، ہم تیرے باغ میں صبح سے بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، نحنو جالسون تیرے باغ میں، فی بستانی کا صبح سے، من الصباحی، تو مکمل کی عربی ہوگی ہم تیرے باغ میں صبح سے بیٹھے ہیں، نحنو جالسون فی بستانی کا من الصباحی، کیا یہ مسجد کا دروازہ نہیں ہے، کیا کے لیے حل، اور نہیں ہے کے لیے لیسا، ٹھیک ہے نا، حل لگائیں گے یا آ لگائیں گے، آ لگا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لیسا کے ساتھ عام طور پر حمزہ استعمال ہوتا ہے۔ الیسا کیا، یہ کے لیے حاذا مسجد کا دروازہ کے لیے باب المسجد، ٹھیک ہے، تو مکمل کی عربی ہوگی الیسا حاذا باب المسجد، کیا یہ مسجد کا دروازہ نہیں ہے، الیسا حاذا باب المسجد۔ تیرا لڑکا کہاں کھڑا تھا، تیرا لڑکا ولدو کا، کہاں کے لیے، اینا کھڑا تھا کے لیے، قائمن، قائمن کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قائمن استعمال ہوگا جب وہ حالت رفعی میں ہو، اور حالت نصبی میں ہو تو قائمن ہوگا۔ حالت رفعی کیا ہے، نصبی کیا ہے، یہ سب نحو میں پڑھیں گے۔ تیرا لڑکا کہاں کھڑا تھا، ولدو کا اینا، اینا قام، اینا قائمن، اس طرح کر لیں، اینا قائمن ولدو کا، تیرا لڑکا کہاں کھڑا تھا، اینا قائمن ولدو کا، تیرا لڑکا کہاں کھڑا تھا، اینا قائمن ولدو کا، یا پھر اس طرح کریں اینا ولدو کا کانا قائمن، اینا ولدو کا کانا قائمن، ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہو جائے گا، اینا ولدو کا کانا قائمن، کانا لگائیں گے تو معنی ہو جائے گا تھا، یا پھر اس طرح کر سکتے ہیں کہ اینا کانا ولدو کا قائمن، ٹھیک ہے، اینا کانا ولدو کا قائمن۔ اس کے بعد ہے آج میں تمہارے درمیان ہوں، آج یعنی الیوم یا پھر ھذا الیوم، دونوں کا معنی ہے آج، میں کے لیے انا، تمہارے درمیان، تمہارے درمیان کے لیے بینکم، ٹھیک ہے، آج میں تمہارے درمیان ہوں، الیوم انا الیوم بینکم، انا الیوم بینکم، آسمان میرے سر کے اوپر ہے اور زمین میرے پاؤں کے نیچے ہے، آسمان کے لیے السماء میرے سر کے اوپر، فوق رأسی، اور زمین کے لیے الارض میرے پاؤں کے نیچے ہے، تحت
قدمی، پاؤں کے لیے قدم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان میرے سر کے اوپر ہے اور زمین میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ السماء فوق رأسی والارض فوق قدمی۔ اس کے بعد ہے کیا یہ کتاب تیرے لیے نہیں ہے؟ کیا کے لیے؟ یہ کتاب کے لیے، حاضر کتاب تیرے لیے کے لیے لکا، ٹھیک ہے۔ کیا یہ کتاب تیرے لیے نہیں ہے؟ الیس حاضل کتاب لکا، الیس حاضل کتاب لکا، کیا یہ کتاب تیرے لیے نہیں ہے؟ الیس حاضل کتاب لکا۔ اس کے بعد ہے ایمان کی علامت نماز ہے۔ ایمان کی علامت علامت الایمانی، نماز ہے صلاتن۔ ایمان کی علامت نماز ہے، علامت الایمانی صلاتن، ٹھیک ہے۔ علامت الایمانی صلاتن، علامت عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کیا میرا قلم تیرے پاس ہے؟ کیا کے لیے؟ حل، میرا قلم قلمی تیرے پاس، عندکا، کیا میرا قلم تیرے پاس ہے؟ حل قلمی عندکا، کیا میرا قلم تیرے پاس ہے؟ حل قلمی عندکا، یا پھر حمزہ استعمال کریں، قلمی عندکا۔ میرا بھائی اس گھر میں نہیں ہے، میرا بھائی کیا کہیں گے؟ اخی، اس گھر میں فی ھذا البیت نہیں ہے، لیسا، ٹھیک ہے۔ تو مکمل کی عبارت، مکمل کی عربی ہوگی اخی، لیسا اخی فی ھذا البیت، لیسا اخی فی ھذا البیت، میرا بھائی اس گھر میں نہیں ہے، لیسا اخی فی ھذا البیت۔ کیا وہ لڑکا بازار جا رہا ہے؟ کیا کے لیے؟ وہ لڑکا، ذالک الولد، بازار جا رہا ہے، ذاہب الی السوق، کیا وہ لڑکا بازار جا رہا ہے؟ ذالک الولد ذاہب الی السوق، ذالک الولد ذاہب الی السوق، جی ہاں وہ بازار جا رہا ہے۔ نعم، نعم ذاہب، نعم ہوا ذاہب الی السوق، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہاں وہ بازار جا رہا ہے، نعم ہوا ذاہب الی السوق۔ ہم سب نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، نحن ذاہبون الی المسجد، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، للصلاۃ، ہم سب نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، نحن ذاہبون الی المسجد للصلاۃ۔ خالی جگہیں پر کرو، سب سے پہلے ہے ذالک الولد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہے، ذالک الولد کے بعد جو خالی جگہ ہے اس میں پر کرنا ہے کہ الصالح بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک الولد، اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر الی المدرسۃ، تو الی لگا ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جا رہا ہوگا۔ ذالک الولد ذاہب الی المدرسۃ، ٹھیک ہے، مدرسۃ دیا ہے، یہ غلطی سے مدرسۃ ہو گیا ہے، مدرستی ہوگا۔ ذالک الولد ذاہب الی المدرسۃ فی الصباح، یعنی خالی جگہ جو ہے وہاں پہ ذاہب لگانا ہے۔ اس کے بعد ہے الیس ھذا عالم، پھر خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہے خطیب، پھر خالی جگہ ہے، تو خالی جگہ میں لگانا ہے، پہلی جو خالی جگہ ہے وہاں پہ لگانا ہے الیس ھذا عالم کبیر، یعنی کبیر لگانا ہے، الیس ھذا عالم کبیر۔ اس کے بعد ہے خطیب، تو اس کے بعد لانا ہے بارع۔ تو مکمل عبارت ہوگی الیس ھذا عالم کبیر و خطیب بارع، کیا یہ بڑا عالم اور ماہر خطیب نہیں ہے، ماہر مقرر نہیں ہے؟ الیس ھذا عالم کبیر و خطیب بارع۔ انا قائم عند بیتی ہے، یعنی بیتکا، ٹھیک ہے، انا قائم عند بیتکا، میں تیرے گھر کے پاس کھڑا ہوں۔ اس کے بعد ہے حل اخی، حل اخی کے بعد کہہ دیں گے حل اخی ذاہب الی المدرسۃ اليوم، کیا میرا بھائی آج مدرسہ جا رہا ہے؟ حل اخی ذاہب الی المدرسۃ اليوم، کیا میرا بھائی آج مدرسہ جا رہا ہے؟ اس کے بعد ہے نحن، اس کے بعد جالس ہے، پھر خالی جگہ ہے، جالس ہے، خالی جگہ ہے، بینہم ہے۔ اصل میں کیونکہ نحن جمع کی ضمیر ہے اس لیے جالسون آئے گا جمع کے ساتھ، ٹھیک ہے، نحن جالسون بینہم، ہم ان کے درمیان بیٹھے ہیں، نحن جالسون بینہم، ہم ان کے درمیان بیٹھے ہیں۔ یا پھر اس طرح کریں نحن جالسون بینکم و بینہم، ہم تمہارے اور ان کے درمیان بیٹھے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر کہیں کوئی غلطی آپ کو ملے تو ضرور اصلاح فرمائیں۔
اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔